تعارف: غریب وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس بنیادی ضروریات زندگی، روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، علاج کی مناسب سہولتیں میسر نہیں ہوتیں۔ غربت صرف مالی کمی کا نام نہیں، بلکہ ایک ایسی حالت ہے جو انسان کے خواب، عزت نفس اور زندگی کے معیار کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ معاشرے میں غریب افراد کی بڑی تعداد ایک خاموش جدوجہد میں مصروف ہوتی ہے، لیکن ان کی آواز اکثر دب جاتی ہے۔ ایک، غربت کی اقسام۔ ایک، معاشی غربت، جب کسی کے پاس آمدن کا کوئی معقول ذریعہ نہ ہو یا آمدنی اتنی کم ہو کہ بنیادی ضروریات پوری نہ کر سکے۔ دو، سماجی غربت، جب کسی شخص کو سماجی مقام، عزت یا مواقع حاصل نہ ہوں تو وہ سماجی طور پر غریب سمجھا جاتا ہے۔ تین، تعلیمی غربت، جب انسان تعلیم حاصل نہ کر سکے یا تعلیم کے مواقع سے محروم رہے۔ چار، جذباتی و ذہنی غربت، جب انسان کو محبت، عزت اور ذہنی سکون نہ ملے تب وہ دل سے بھی غریب ہوتا ہے۔ دو، غریب کی زندگی کی جھلک، صبح سے شام تک محنت کرتا ہے مگر دو وقت کی روٹی مشکل سے پوری کرتا ہے۔ بارش ہو یا دھوپ کام سے غیر حاضر ہونے کی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ روز کی مزدوری روز کا کھانا ہے۔ بچوں کی تعلیم ایک خواب بن جاتی ہے، علاج مہنگا اور ضروریات نامکمل رہتی ہیں۔ کئی بار اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تین، معاشرے کا رویہ، بدقسمتی سے معاشرے میں غریب کو اکثر کمتر سمجھا جاتا ہے، اس کی بات کو اہمیت نہیں دی جاتی اور اسے عزت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ جب تک کسی کو فائدہ نہ ہو کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ بعض لوگ اس کی مدد کرتے ہیں مگر اکثر اس نیت سے کہ وہ خود کو بڑا ظاہر کر سکیں۔ چار، دین اسلام میں غریب کا مقام، اسلام نے غریبوں کو خاص مقام دیا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، غربت میری شان ہے اور میں غربت پر فخر کرتا ہوں۔ زکوٰۃ اور صدقات کا نظام غریبوں کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں کئی بار مساکین و فقراء کی مدد کا حکم دیا گیا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے غریب جنت میں داخل ہوں گے۔ پانچ، غربت کے اسباب۔ ایک، تعلیم کی کمی۔ دو، روزگار کے مواقع نہ ہونا۔ تین، کرپشن اور ناانصافی۔ چار، امیروں کا پیسہ جمع کر لینا اور غریبوں کا حق نہ دینا۔ پانچ، مہنگائی اور بے روزگاری۔ چھ، حل اور اصلاح، حکومت کو غریبوں کے لیے تعلیم، صحت اور روزگار کے بہتر مواقع فراہم کرنے چاہیے۔ ہر فرد کو صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات کے ذریعے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ معاشرتی سطح پر ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے۔ غریب بچوں کی تعلیم کو ترجیح دینی چاہیے تاکہ وہ آئندہ نسل میں خود کفیل بن سکیں۔ نتیجہ، غریب صرف پیسے کا محتاج نہیں ہوتا، وہ عزت، موقع اور زندگی کی بنیادی آسائشوں کا بھی طالب ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھا، منصفانہ اور مہربان معاشرہ تشکیل پائے تو ہمیں غریب کی آواز سننی ہوگی، اس کا ہاتھ تھامنا ہوگا اور اس کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کرنی ہوگی۔